اس کی چیز ہے، وہ واپس باڈی میں آ گئی تو آپ اسے جاگنا کہتے ہیں. اب جتنا آپ کا شعور مضبوط ہے، آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ کی روح وہاں کیا کرتی رہی ہے، کرتے موت اور نیند کا یہ ڈفرنس اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خوش نصیبی یہ اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس نہ آئے، جس کو آپ کہتے ہیں سوتے میں ہی موت ہو گئی. بہت سے لوگ سوتے میں ہی انتقال کر جاتے ہیں کیونکہ وہ سلور کارڈ سوتے میں ہی ٹوٹ جاتی ہے، ورنہ جب طبعی موت آئے گی تو بھی وہ سلور کارڈ ٹوٹ جائے گی. تو کہیں نیند کو موت کا سبسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے، کہیں نیند کو کہا ہے اس سے موت کو سمجھو، اور کہیں کہیں یہاں تک کہ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ چلیے نیند موت کی بہن ہے، نیند آدھی موت ہے، نیند موت ہی ہے تقریباً، جی سوائے سلور کارڈ کے. یہ جو ادیان کہہ رہے ہیں، بائبل میں بھی آپ نے فرمایا کہ کچھ اسی نوعیت کی، کیونکہ یہ پروگرام ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، موت کو آج ہم نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر لی. اس نیند والے فیکٹر کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے اصل؟ دیکھیے، اگر انسان کو یہ مان لیا جائے کہ وہ صرف جسم ہے تو ظاہر ہے ادیان کی روشنی میں اور کسی حد تک اب تو پیراسائیکالوجی کی روشنی میں بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ انسان صرف ایک فزیک ہے یا صرف ایک فزیکل ایگزسٹنس رکھتا ہے. اس کے اندر قلب ہے، پورا نفس ہے، روح انسانی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم انگلش میں پرسن کہتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کا ایکولنٹ جو بتاتے ہیں علماء وہ پرسن کہتے ہیں کہ کوئی پرسن ایسا نہیں ہے کہ جس کی موت نہیں ہو. اب پرسن وہ چیز ہے جس کی فزیک بھی ہے اور جس کے اندر روح جو کہ امر ربی ہے وہ بھی موجود ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا اگر آپ اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، ٹو کٹ اٹ شارٹ، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صرف جسم مر جائے اور روح انٹیکٹ رہے، یا یہ ممکن ہے کہ روح مر جائے اور جسم انٹیکٹ رہے، یا یہ جب بھی جسم ختم ہوتا ہے میڈیکلی فوراً آٹومیٹیکلی روح بھی آزاد ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ تصوف وغیرہ کے علم میں جائیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں تو اس میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ سانس آتی ہے، سانس آ سکتی ہے، لیکن روح کی موت ہو جاتی ہے. اب اس کو ڈیتھ کی وہاں سے پوری ڈیفینیشنز بدل جاتی ہیں کہ روح کی موت ہو گئی ہے لیکن سانس آ رہی ہے، اور سانس کا تعلق فزیک سے. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو ہم آگے اپنے ڈسکشنز میں اس بات کو ضرور لائیں گے. میں بہت بے حد مشکور ہوں آپ تمام شرکاء گفتگو کا. ناظرین، دس واز آور فرسٹ اوپننگ پروگرام، اور جس موضوع کو ہم نے چنا ہے اپنی ڈسکشن کے لیے، طویل موضوع ہے اور اس کی بڑی جہتیں ہیں، اس کے مختلف پیراڈائمز ہیں، اور اس میں فلسافیکل اینگل بھی ہے، اس میں ظاہر ہے اس کا فزکس کا اینگل بھی انوالو ہے، جسمانی اینگل بھی ہے، روحانی معاملات بھی ہیں. علماء اس موضوع کو شاید کسی انداز میں دیکھتے ہیں اور صوفیہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر جا کر اس انداز سے ایک مختلف رنگ اس حقیقت کا ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں ان تمام جہتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے ایک کنکارڈنٹ پکچر اس پورے موت کے سینیریو کی پیش کر سکیں. آج کے پروگرام سے کامران علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.